رات کا پچھلا پہر تھا جب شہر کی روشنیاں مدھم پڑنے لگی تھیں، لیکن سالار سکندر کے دفتر کی چھٹی منزل پر اب بھی چراغا تھا۔ وہ اپنے وسیع و عریض آفس کے شیشے کی دیوار کے پاس کھڑا نیچے پچھلے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی، ایسی سختی جو برسوں کی مشقت اور کسی گہرے مقصد کے حصول کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کافی کا مگ میز پر رکھا اور سامنے پڑے ہوئے ان کاغذات کی طرف دیکھا جو کسی کی تقدیر بدلنے کے لیے کافی تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اس کا سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر تھی۔ سر، وہ باہر آئی ہیں اور کسی صورت جانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے ملے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گی۔ سلار کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں اندر بھیج دو، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اروبہ شاہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ہمت تھی جو سالار کو متاثر کر گئی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو بڑی نفاست سے باندھ رکھا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت اس کی پریشانی کی عکاسی کر رہی تھی۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں سالار سکندر؟ اس نے میز کے قریب آتے ہی گرج کر پوچھا۔ سالار نے نہایت اطمینان سے اپنی کرسی سنبھالی اور ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی سنہری آنکھیں اروبہ کے چہرے پر جمی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ میں وہی کر رہا ہوں جو ایک کاروباری شخص کو کرنا چاہیے، منافع کی حفاظت اور دشمن کے زوال کی کوشش۔ دشمن؟ اروبہ نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرے والد نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے راتوں رات ہماری تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہمارے اکاؤنٹس منجمد کروا دیے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض کاروبار ہے؟ سالار اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد اروبہ سے کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے اروبہ کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑ رہا تھا۔ آپ کے والد سے میرا حساب بہت پرانا ہے اروبہ شاہ، وہ حساب جو شاید آپ کی یادداشت میں بھی نہ ہو، لیکن میری روح پر اس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ اروبہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کے لہجے میں موجود کرب اسے پریشان کر گیا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا پرانا مسئلہ تھا تو آپ قانونی راستے اختیار کرتے، یہ بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے وار کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ سالار کھلکھلا کر ہنس دیا، مگر اس ہنسی میں صرف زہر تھا۔ قانون؟ آپ کے والد نے جب میرے باپ کو جھوٹے مقدمے میں جیل بھیجا تھا تب قانون کہاں تھا؟ جب میری ماں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی اور آپ کے والد اپنی سیاست کی کرسی مضبوط کر رہے تھے تب انصاف کہاں تھا؟ اروبہ خاموش ہو گئی۔ اسے اس بات کا علم نہیں تھا، یہ شاید اسے کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا۔ میں یہاں آپ کی ماضی کی داستانیں سننے نہیں آئی، میں اپنی خاندان کی عزت بچانے آئی ہوں۔ بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کوئی تو قیمت ہوگی۔ سالار نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ میری قیمت بہت زیادہ ہے اروبہ، اتنی زیادہ کہ شاید آپ ادا نہ کر سکیں۔ آپ رقم بتائیں، میں بندوبست کروں گی، اروبہ نے اعتماد سے کہا۔ سالار دوبارہ اپنی میز کی طرف مڑا اور ایک فائل اٹھا کر اس کی طرف اچھال دی۔ رقم مجھے نہیں چاہیے، مجھے شاہ خاندان کی وہ اناج چاہیے جس پر آپ کے والد کو بہت ناز ہے۔ مجھے وہ غرور خاک میں ملا ہوا دیکھنا ہے۔ اروبہ نے فائل کھولی اور اس کی تحریر پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں نکاح کے کاغذات تھے جس پر اس کا نام درج تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ یہ مذاق نہیں اروبہ، یہ میری شرط ہے۔ آپ کے والد کی جائیداد، ان کی عزت اور ان کی سیاست، سب کچھ ایک دستخط سے بچ سکتا ہے۔ آپ مجھ سے نکاح کریں گی اور اس گھر میں رہیں گی جہاں آپ کے والد نے کبھی میرے خاندان کو داخل ہونے سے روکا تھا۔ اروبہ کا جی چاہا کہ وہ یہ فائل سالار کے منہ پہ دے مارے، لیکن اسے اپنے بوڑھے باپ کا چہرہ یاد آ گیا جو اس وقت پولیس کی گرفتاری کے ڈر سے گھر میں قید تھا۔ آپ مجھ سے نکاح کر کے کیا حاصل کر لیں گی؟ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ محبت کی توقع میں نے آپ سے کبھی کی ہی نہیں ہے، سالار نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے بس وہ فتح چاہیے جو مجھے سکون دے سکے۔ آپ کا اس گھر میں ہونا میرے لیے جیت کی علامت ہوگا۔ سالار سکندر کی آنکھوں میں جمی وہ سردی اروبہ کے وجود میں برف کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کے دفتر کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ اروبہ کو اپنی سانسوں کی ترتیب بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سالار نے میز پہ پڑا ہوا پین گھمایا اور نہایت بے رخی سے اروبہ کے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا جو فائل پر جمی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا تھا اروبہ شاہ؟
کہ آپ یہاں آئیں گی، چند جذباتی جملے بولیں گی اور میں برسوں کی پیاس بجھائے بغیر پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ سلار کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو اریبا کے اعتماد کو پار پار کر رہی تھی۔ اروبا نے اپنے لب بھینچے اور اپنی نم آنکھوں کو سختی سے صاف کیا۔ آپ ایک سوداگر ہیں سلار، اور سوداگر ہمیشہ قیمت وصول کرتا ہے۔ میں نے قیمت پوچھی تھی، آپ نے یہ کاغذات سامنے رکھ دیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ زبردستی کا یہ رشتہ آپ کو وہ سکون دے پائے گا جس کی تلاش میں آپ در بدر پھر رہے ہیں؟ سلار اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اروبا کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے جوتوں کی آواز اس خاموش کمرے میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ سکون، سکون، سکون تو اس دن ختم ہو گیا تھا جب میرے باپ کی پگڑی اچھالی گئی تھی۔ اب مجھے سکون نہیں، صرف فتح چاہیے، اور آپ کی یہ ہار میری سب سے بڑی فتح ہوگی۔ اس نے جھک کر اروبا کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آپ کے پاس صرف 20 منٹ ہے اروبا، یا تو ان کاغذات پر دستخط کر دیں یا پھر باہر جا کر اپنے باپ کی گرفتاری کا تماشا دیکھیں۔ میں نے سنا ہے کہ شاہ صاحب کا دل کافی کمزور ہے، شاید تھانے کے حوالات کی بو وہ برداشت نہ کر پائیں۔ اروبا کا پورا وجود غصے اور بے بسی سے کانپنے لگا۔ اس نے میز پہ پڑی پین کو اٹھایا۔ اس کے ذہن میں اپنے بوڑھے باپ کا وہ چہرہ گھوم گیا جو ہمیشہ اسے فخر سے دیکھتا تھا۔ اگر آج وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو کل اخبارات کی شہ سرخیاں اس کے خاندان کو مٹا دیتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے فائل پر دستخط ثبت کر دیے۔ یہ لیں، آپ جیت گئے سلار سکندر، لیکن یاد رکھیے گا، جیتی ہوئی جائیدادیں سنبھالی نہیں جا سکتی، ہارے ہوئے دل کبھی فتح نہیں ہوتے۔ سلار نے فائل اٹھائی اور اس پر موجود دستخط کو فاتحانہ نظروں سے دیکھا۔ دل جیتنا میرا مشغلہ کبھی نہیں رہا روبا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ کل صبح 11 بجے نکاح ہوا اور گواہ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی جشن نہیں، بس ایک خاموش انتقال اقتدار۔ اروبا بغیر جواب دیے کمرے سے نکل گئی۔ باہر کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی بڑی آگ میں کود چکی ہے۔ وہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں ہر طرف پھونک کا عالم تھا۔ ملازمین ادھر ادھر پھر رہے تھے اور اس کے والد اسلم شاہ اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھے تھے۔ بابا، اروبا نے ان کے قریب جا کر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اسلم شاہ نے سر اٹھایا، ان کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ اروبا، وہ سب لے گیا، اس نے کچھ نہیں چھوڑا، میری سیاست، میری عزت، میری جائیداد، سب کچھ اس ایک لڑکے نے چھین لیا۔ وہ کچھ نہیں چھین سکا بابا، اروبا نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ میں نے سب سنبھال لیا ہے، کل وہ تمام کیسز واپس لے لے گا۔ اسلم شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیسے؟ اس نے تم سے کیا مانگا؟ اروبا نے نظر جھکا لی۔ کچھ نہیں بابا، بس ایک سمجھوتا ہوا ہے، اب بس آرام کرے، اب کوئی پولیس یہاں نہیں آئے گی۔ رات بھر اروبا سو نہ سکی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھتی رہی۔ اسے اپنی زندگی ایک ایسی کتاب لگ رہی تھی جس کے صفحات کسی اور نے لکھے ہوں۔ صبح ہوتے ہی گھر میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ سلار کے بھیجے ہوئے لوگ پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کوئی پھول یا طائف نہیں لائے تھے، بلکہ وہ کالے رنگ کے سوٹ میں ملبوس گارڈز تھے جنہوں نے پورے گھر کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ 11 بجے کا وقت تھا۔ اروبا نے ایک سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی میک اپ تھا اور نہ ہی کوئی خوشی۔ سلار سکندر اپنے 2 گواہوں کے ساتھ ہال میں داخل ہوا۔ وہ آج بھی اتنا ہی سنگ دل اور باروب لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اروبا پر ڈالی جس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ اب بھی جل رہی تھی۔ نکاح خواہ نے جب نکاح کے بول پڑھے تو ہر لفظ اروبا کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ جب بھی اس سے پوچھا گیا کیا آپ کو سلار سکندر ول سکندر علی کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے، تو چند لمحوں کے لیے وہاں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی۔ اسلم شاہ نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اروبا نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور بامشکل کہا، قبول ہے۔ دستخط ہوئے سلار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اسلم شاہ کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ چلو گاڑی باہر کھڑی ہے، اس نے اروبا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، اروبا نے کہا۔ مل لیا آپ نے؟ اب آپ کی جگہ میرے گھر میں ہے۔ سلار کا لہجہ اتنا حاکمانہ تھا کہ اروبا کے پاس خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ جب سلار کے گھر پہنچی تو وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑا قلعہ معلوم ہوتا تھا۔ ہر طرف جدید ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے پہرے تھے۔ سلار اسے سیدھا ایک بڑے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ آج سے آپ کا ٹھکانہ ہے، اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو میری اجازت درکار ہوگی۔ اروبا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اجازت؟ کیا میں یہاں قیدی ہوں؟
آپ میری بیوی ہیں اور میری بیوی کو دنیا کی نظروں سے دور رہنا چاہیے، خاص طور پر تب جب اس کا باپ ابھی تک میری نشانی پر ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کیس واپس لے لیں گی، اروبا نے چلا کر کہا۔ سلار نے ایک لمبا سانس لیا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں کارروائی روک دوں گا، لیکن کیسز ختم نہیں کیے۔ اگر آپ نے ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی یا اپنے باپ سے مل کر کوئی سازش کی تو وہ تمام ثبوت دوبارہ عدالت میں ہوں گے۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جس نے اروبا کو اندر تک ہلا دیا۔ اسے احساس ہوا کہ سلار نے اسے صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ قانونی طور پر بھی جکڑ لیا ہے۔ وہ اس کمرے میں تنہا رہ گئی۔ شام ڈھلے ایک خادمہ کھانا لے کر آئی، لیکن اروبا نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اگلے 3 دن اروبا کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ سلار اسے نظر انداز کر رہا تھا، لیکن اس کی نگرانی سخت کر دی گئی تھی۔ چوتھے دن سلار اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا۔ دیکھیے، آپ کے محترم چچا نے آج ایک نیا بیان دیا ہے کہ اسلم شاہ نے جائیداد بچانے کے لیے اپنی بیٹی کا سودا کر لیا۔ سلار نے اخبار اس کی طرف اچھال دی۔ اروبا نے اخبار پڑھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ نے یہ خبر پھیلائی ہے۔ میں نے کیوں پھیلانی تھی؟ یہ آپ کے اپنے خاندان کے لوگ ہیں جو آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں، سلار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اب بتائیں، کیا ابھی بھی آپ کو اپنے خاندان پہ فخر ہے؟ اروبا نے غصے سے اخبار پھاڑ دیا۔ میری چچا ہمیشہ ایسے ہی تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے بابا غلط ہیں۔ آپ ان سب کے درمیان مجھے کیوں پیس رہے ہیں؟ سلار اس کے قریب آیا اور اس کا تھوڑی سے چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس لیے کیونکہ آپ شاہ خاندان کی سب سے قیمتی چیز ہیں۔ جب سب سے قیمتی چیز ٹوٹتی ہے تو درد بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اروبا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں ٹوٹوں گی نہیں سلار، میں آپ کو توڑ دوں گی۔ اسی رات ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ سلار کے بزنس پارٹنر نے اچانک اس کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس پر سیاسی دباؤ تھا۔ سلار کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اروبا کے چچا ظفر شاہ کی چال ہے۔ وہ غصے میں اروبا کے کمرے میں آیا۔ اروبا اس وقت جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر سلار تھوڑی دیر کے لیے رکا، لیکن پھر اس نے دھاڑ کے کہا، اپنے چچا کو فون کرو اور اسے کہو کہ اپنی حد میں رہے۔ اگر اس نے میری بزنس میں مداخلت بند نہ کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ اروبا اٹھی اور اطمینان سے جائے نماز لپیٹی۔ میں کسی کو فون نہیں کروں گی۔ آپ کی لڑائی ان سے ہے، خود نپٹیں، مجھے بیچ میں مت لائیں۔ سلار نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ میں آپ کی بیوی صرف کاغذوں پر ہوں، آپ نے مجھے خریدا ہے، اب بھگتیں۔ اروبا کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی کہ سلار تل ملا کے رہ گیا۔ اگلے دن سلار کو ایک اور دھچکا لگا۔ اس کے گوداموں میں آگ لگ گئی جس سے کروڑوں کا نقصان ہوا۔ یہ واضح طور پر ایک حملہ تھا۔ سلار جب گھر واپس آیا تو اس کا لباس مٹی اور دھوئیں سے اٹا ہوا تھا۔ وہ ہال میں ہی ڈھیر ہو گیا۔ اروبا نے جب دیکھا تو اس کے دل میں کہیں تھوڑی سی ہمدردی جاگی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ وہ کچن سے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے دھیمی لہجے میں پوچھا۔ سلار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار تھکن اور شکست کے آثار تھے۔ تمہارا خاندان مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے اروبا۔ وہ نہیں جانتے کہ سلار سکندر جب گرتا ہے تو اپنے ساتھ سب کو لے کر گرتا ہے۔ آگ آپ کے گوداموں میں لگی ہے سلار، لیکن اس کی تپش میری گھر تک بھی پہنچے گی۔ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میری بابا کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اروبا نے اسے پانی کا گلاس دیتے ہوئے کہا۔ سلار نے پانی پیا اور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میری فکر کر رہی ہو یا اپنے باپ کی؟ میں سچ کی فکر کر رہی ہوں، اروبا نے جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد سلار کا رویہ تھوڑا بدلا۔ اسے احساس ہوا کہ اروبا اس کی دشمن نہیں بلکہ اس جنگ کا حصہ ہے جو وہ زبردستی لڑ رہی ہے۔ ایک ہفتہ اسی کشمکش میں گزر گیا۔ سلار دن رات اپنے نقصان کو پورا کرنے میں لگا رہتا اور اروبا اس بڑے گھر میں اپنی تنہائی کے ساتھ لڑتی۔ ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ سلار گھر نہیں آیا تھا۔ اروبا کو نہ جانے کیوں بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے کئی بار اسے فون کرنے کی کوشش کی لیکن فون بند تھا۔ آخر کار رات کے 3 بجے گاڑی کے پوش میں رکنے کی آواز آئی۔ اروبا بھاگ کر نیچے گئی۔ سلار گاڑی سے اترا۔ وہ بری طرح زخمی تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بامشکل اپنے قدموں پہ کھڑا تھا۔ سلار! اروبا نے اسے سہارا دیا۔ وہ انہوں نے حملہ کیا۔ سلار کے الفاظ لڑکھڑا رہے تھے۔ اروبا اسے سہارا دے کر اندر آئی۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے زخم صاف کرنے لگی۔ سلار درد کی شدت سے کرا رہا تھا لیکن اس نے اروبا کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں اس حال میں ہوں۔
अरूबा ने उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना सलार, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं इंसानियत पर यकीन रखती हूँ और इस वक्त आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। सलार ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन वो बेहोश हो गया। अरूबा ने सारी रात उसके पास बैठकर गुजारी। वो उसके माथे पर ठंडी पट्टियाँ करती रही और उसके जख्मों की देखभाल करती रही। उसे पहली बार सलार एक जालिम दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान लगा जो अंदर से बहुत ही टूटा हुआ था। सुबह जब सलार की आंख खुली तो उसने अरूबा को अपने करीब ही कुर्सी पर सोए हुए पाया। उसके चेहरे पर थकन के बावजूद एक सुकून था। सलार ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों को छूना चाहा लेकिन फिर रुक गया। उसने सोचा, क्या मैं वाकई इस लड़की से नफरत करता हूँ या मैं अपनी नफरत के पर्दे में अपनी तन्हाई को छुपा रहा हूँ। उसी वक्त अरूबा की आंख खुल गई। उसे जागता देखकर वो जल्दी से उठी। आप कैसे हैं? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। सलार ने नजरें फेर ली। तुमने रात भर जागकर मेरी जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब भूल गया हूँ। अरूबा ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने जान बचाने का काम किया है, एहसान जताने का नहीं। नाश्ता तैयार है, अगर आप हिम्मत कर सके तो मेज़ तक आ जाए। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी का राज था। सलार खामोशी से खा रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। उसके चेहरे की तासुरात लम्हा ब लम्हा बदलने लगी। क्या? ये कैसे हो सकते हैं? उसने गुस्से से कहा और फ़ोन मेज़ पर पटक दिया। क्या हुआ? अरीबा ने फिक्रमंदी से पूछा। तुम्हारे चचा ने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की है कि हमारा निकाह गैर कानूनी है क्योंकि तुमने ये ज़बरदस्ती की है। वो पुलिस को लेकर यहाँ आ रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ से ले जा सके। अरूबा के हाथ से निवाला गिर गया। लेकिन मैंने तो अपनी मर्जी से दस्तखत किए थे। वो कह रहे हैं कि तुम दबाव में थी। अगर तुमने उनके हक में बयान दे दिया तो मैं हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। सलार ने उसे गौर से देखा। ये तुम्हारे लिए बेहतरीन मौका है अरूबा, तुम आज़ाद हो सकती हो। अरूबा खामोश हो गई। उसके पास वाकई आज़ादी का मौका था। वो सलार को जेल भिजवा कर दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा सकती थी। लेकिन उसके जहन में वो मंजर आया जब सलार जख्मी हालत में घर आया था और वो लम्हा जब उसने सलार की फाइल में सच्चाई देखी थी। पुलिस कितनी देर में पहुंचेगी? अरूबा ने पूछा। 10 मिनट में, सलार ने स्पाट लहजे में जवाब दिया। 10 मिनट बाद घर के बाहर सायरन की आवाज़ गूंजी। जफर शाह पुलिस अफसरान के साथ अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट थी। अरूबा बेटा, डरो मत, हम तुम्हें इस दरिंदे के चुंगल से बचाने आए हैं। बस एक बार कह दो किसने तुम्हें मजबूर किया था, फिर देखो मैं इसका क्या हाल करता हूँ। जफर शाह ने अरूबा के करीब आकर कहा। सलार एक तरफ खड़ा खामोशी से अरूबा को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, जैसे वो अपनी तकदीर कबूल कर चुका हो। अरूबा ने पहले अपनी चचा को देखा, फिर पुलिस अफसर को और आखिर में सलार को। उसने एक गहरा सांस लिया और पुलिस अफसर की तरफ मुड़ी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी चचा को शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैंने ये निकाह अपनी मुकम्मल मर्जी और होशो हवास में किया है। सलार मेरी शोहर है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ। कमरे में जैसे बम फट गया हो। जफर शाह का रंग फक हो गया। अरूबा, तुम ये क्या कह रही हो? इसने तुम्हारे बाप को बर्बाद कर दिया। मेरे बाप को किसने बर्बाद किया ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ चचा जान। अरूबा ने अपनी आवाज़ में सख्ती लाते हुए कहा। और अब बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं आपके खिलाफ हिरासत करने की रिपोर्ट दर्ज करवा दूँ। पुलिस वाली माजरत करके वापस चले गई, जबकि जफर शाह गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। जब कमरा खाली हुआ तो सलार ने कुर्सी का सहारा लिया। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम आज़ाद हो सकती थी, उसने धीमे लहजे में पूछा। अरीबा उसके सामने आकर खड़ी होगी। आज़ादी का मतलब सिर्फ कैद से निकलना नहीं होता सलार, बल्कि ज़मीर के बोझ से निकलना भी होता है। मैं जानती हूँ कि आप बुरे नहीं हैं, सिर्फ हालात के सताए हुए हैं और मैं किसी झूठ का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। सलार ने पहली बार अरूबा का हाथ अपने हाथ में लिया। इस बार उसकी गिरफ्त में वो सख्ती नहीं थी बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। शुक्रिया अरूबा, मैंने जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज तुमने मेरा नजरिया बदल दिया है। लेकिन अभी ये सुकून आर्जी था। जफर शाह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उन्होंने अब एक नया और ख़तरनाक खेल खेलने का फैसला किया था। अगले चंद दिन सलार और अरूबा के दरमियान एक अनकही सुलह हो गई। वो एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके दरमियान वो नफरत की दीवार गिर चुकी थी। सलार अब अरूबा को काम पर जाने की इजाज़त दे चुका था, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के साथ। एक दोपहर जब अरूबा अपने ऑफिस में बैठी एक आर्टिकल लिख रही थी तो उसे असलम शाह का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ बहुत ही घबराई हुई थी। अरूबा, बेटा जल्दी घर आओ, तुम्हारी बहन सहर, उसे उसे कुछ लोग उठा कर ले गए हैं। अरूबा के हाथ से फ़ोन गिर गया। वो तड़प कर उठी और सलार को फ़ोन किया। सलार उस वक्त एक मीटिंग में था, लेकिन उसने फ़ोन उठाया।
सलार, शहर को अगवा कर लिया गया है। अरूबा रोती हुई बोली, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सलार ने मुख्तसिर कहा। सलार जब ऑफिस पहुंचा तो अरूबा की हालत गैर थी। वो उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर असलम शाह के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में वो मुसलसल किसी से फोन पे बात कर रहा था। मुझे पता लगा कर बताओ कि जफर शाह के लोग इस वक्त कहाँ हैं। अगर शहर को एक खराश भी आई तो मैं उसका पूरा खानदान मिटा दूंगा। सलार के लहजे में वही पुरानी दरिंदगी वापिस आ गई थी, लेकिन इस बार वो किसी मासूम को बचाने के लिए थी। जब वो असलम शाह के घर पहुंचे तो वहाँ कहराम मचा हुआ था। असलम शाह सोफे पर गिरे हुए थे और सहर की माँ बेहोश थी। हरूबा, ये सब क्या हो रहा है? पहले तुम और अब सहर, असलम शाह ने रोते हुए पूछा। सलार आगे बढ़ा और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। शाह साहब, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं सहर को सही सलामत वापस लाऊंगा। ये जंग अब मेरी और जफर शाह की है। असलम शाह ने हैरत से सलार को देखा। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स उन्हें मिटाने आया था वो आज उनकी मदद की बात कर रहा है। सलार ने अरूबा को देखा। तुम यहाँ अपने वालिद के पास रुको, मैं सहर को लेकर आता हूँ। नहीं सलार, मैं भी आपके साथ चलूंगी, वो मेरी बहन है। अरूबा ने जिद की। अरूबा, ये खतरनाक हो सकता है। मैं डरती नहीं हूँ। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक देखकर सलार इनकार ना कर सका। वो दोनों एक खफिया मकाम की तरफ रवाना हुए जो सलार के मुखबिरों ने उसे बताया था। ये शहर से दूर एक पुराना फार्म हाउस था। वहां पहुंचते ही सलार ने अपने गार्ड्स को पोजीशन लेने का इशारा किया। वो खामोशी से फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुए। वहां जफर शाह अपने कुछ आदमियों के साथ मौजूद थे और सहर एक कोने में बंधी हुई रो रही थी। जफर शाह, सलार की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। जफर शाह मुड़े, उनके हाथ में पिस्तौल था। आ गए तुम? मुझे पता था कि तुम इस लड़की के लिए ज़रूर आओगे। देखो सलार, मुझे वो मकाम और जायदाद और वो सबूत वापस चाहिए, वरना ये लड़की अपनी जान से जाएगी। सलार ने हाथ हवा में उठा दिए। ठीक है, मैं सब कुछ लाया हूँ, शहर को छोड़ दो। वो आहिस्ता आहिस्ता जफर शाह की तरफ बढ़ने लगा। अरूबा एक सतून के पीछे छुप कर ये सब देख रही थी। उसका दिल सीने से बाहर आने को लगा था। जैसे ही सलार जफर शाह के करीब पहुंचा, उसने बिजली की सी तेजी से उनका हाथ मरोड़ा और पिस्तौल छीन ली। उसी वक्त गार्ड्स अंदर दाखिल हुए और जफर शाह के आदमियों को दबोच लिया। अरूबा भाग कर सहर के पास गई और उसकी रस्सियां खोली। सहर, तुम ठीक हो? सहर अपनी बहन के गले लगकर रोने लगी। सलार ने जफर शाह को पुलिस के हवाले करने के लिए अपनी आदमियों को इशारा किया। आपका खेल खत्म हुआ जफर शाह, सलार ने सर्द लहजे में कहा। जब वो सब बाहर आए तो सूरज ढल रहा था। सहर को गाड़ी में बिठाने के बाद अरूबा सलार के पास आई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में गहरा सुकून था। शुक्रिया सलार, आज आपने साबित कर दिया कि आप वाकई ही मेरे मुहाफिज हैं। सलार ने उसे दिखाया और पहली बार उसके लबों पर एक खफिया मुस्कुराहट आई। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया अरूबा। वो सब घर पहुंचे। असलम शाह ने जब अपनी बेटी को सही सलामत देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने सलार की तरफ हाथ बढ़ाया। सलार बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही गलत सोचा था, मुझे माफ़ कर दो। सलार ने उनका हाथ थाम लिया। शाह साहब, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने नफरत में अंधा होकर आपको दुख पहुंचाया। अब सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। उस रात जब सलार और अरूबा अपने घर वापस आए तो फिजा में एक अजीब सी खुशगवारी थी। वो दोनों टेरिस पे खड़े आसमान को देख रहे थे। अब क्या होगा सलार? अरूबा ने पूछा। अब जिंदगी होगी अरूबा, वो जिंदगी जो हमने अब तक नहीं जी, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी बदले के। सलार ने अरूबा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसे अपने करीब कर लिया। तुमने मुझ पे भरोसा किया जब कोई नहीं कर रहा था। तुमने मेरी उस वक्त मदद की जब मैं खुद से लड़ रहा था। तुम वाकई ही मेरी अरूबा हो, मेरी इज्जत। अरूबा ने अपना सर उसके कंधे पे रख दिया। और आप मेरी सलार हैं। रात के अंधेरों में सितारों की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे वो भी उनकी इस नई शुरुआत पर खुश हों। अभी उनकी जिंदगी के बहुत से बाप लिखे जाने बाकी थे, लेकिन वो जानते थे कि अब वो अकेले नहीं हैं। उनके पास एक दूसरे का साथ और मोहब्बत की वो ताकत है जो किसी भी तूफान को शिकस्त दे सकती है। रात की सियाही अब गहरी होती चली गई, लेकिन सलार के दिल में बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी थी। फार्म हाउस के इस वाक़ये ने उन दोनों के दरमियान मौजूद आखिरी दीवार भी गिरा दी थी। जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो खामोशी पहले जैसी बोझिल नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा सुकून और अपनायत थी। अरूबा थकन से चूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर अपने खानदान को बचा लेने का इत्मीनान साफ नजर आ रहा था।
وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بکھرے بالوں کو سنوارنے لگی۔ اچانک آئینے میں اسے سلار کا عکس دکھائی دیا، جو دروازے پر ٹیک لگائے خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں آج وہ درندگی نہیں تھی جو عموماً رہا کرتی تھی، بلکہ ایک ایسی تپش تھی جو عروبہ کے گالوں کو سرخ کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ عروبہ نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سلار آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی قربت سے عروبہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ سلار نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نہایت نرمی سے عروبہ کے کندھے پر گرے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ اس کے پوروں کا لمس عروبہ کے بدن میں بجلی کی طرح دوڑ گیا۔ نیند اب شاید مجھ سے ناراض ہو گئی عروبہ۔ سلار کی آواز بھاری اور مخملی تھی۔ برسوں سے میں نے خود کو صرف نفرت کے حوالے کر رکھا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اس نفرت سے کہیں زیادہ طاقتور ایک اور جذبہ ہے جس سے میں اب تک بھاگتا رہا ہوں۔ عروبہ مڑی اور سلار کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ اور وہ جذبہ کیا ہے سلار؟ اس نے شرارت اور محبت کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ سلار نے جھک کر اپنی پیشانی عروبہ کی پیشانی سے ٹکا دی۔ وہ جذبہ تم ہو عروبہ، تمہاری ہمت، تمہاری یہ آنکھیں جو سچ بولتی ہیں، اور تمہارا وہ لمس جس نے میرے زخموں کو بھرا ہے۔ اس نے عروبہ کی کمر کے گرد اپنے بازو حمائل کر لیے اور اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ دونوں کے درمیان اب سانسوں کا فاصلہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ عروبہ نے محسوس کیا کہ سلار کا سانس گرم اور تیز ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیاری سے سلار کی گردن میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ سلار کی نظریں عروبہ کے گلابی لبوں پر جم گئی، وہ جو اب بھی لرز رہی تھی۔ اس نے مزید انتظار کیے بغیر اپنے لب عروبہ کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ برسوں کی پیاس، ادھوری خواہشات اور ایک دوسرے کو پانے کی تڑپ کا اعتراف تھا۔ عروبہ نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس جنون میں خود کو سلار کے حوالے کر دیا۔ سلار کا ہاتھ اس کی پشت پر تھا جبکہ دوسرا اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ کچھ دیر بعد جب وہ الگ ہوئے تو دونوں کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ سلار نے اس کے چہرے کے حالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے۔ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اس طرح کہ تمہارے اور میرے درمیان کوئی تیسرا نہ آ سکے۔ عروبہ نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ چھپا لیا۔ میں تو اسی دن آپ کی ہو گئی تھی سلار، جس دن میں نے آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تڑپ دیکھی تھی جسے آپ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی اور باہر ہوتی بارش کا شور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں موسیقی بھر رہا تھا۔ اس رات سلار نے ثابت کر دیا کہ وہ جتنا سخت دشمن تھا، اس سے کہیں زیادہ جنونی عاشق تھا۔ اس کے لمس میں وہ شدت تھی جو عروبہ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے گئی، جہاں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے درمیان موجود وہ آگ جو اب بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اگلی صبح جب عروبہ کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سلار اس کے پاس نہیں تھا، لیکن تکیے پر موجود اس کی خوشبو اس کے وجود میں اب بھی رچی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور باتھ روب پہن کر ٹیرس پہ آئی۔ وہاں سلار کافی کا مگ لیے کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سلار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جو صرف عروبہ کے لیے مخصوص تھی۔ صبح بخیر میری زندگی، سلار نے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ صبح بخیر، آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ عروبہ نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ یادیں سونے نہیں دیتی عروبہ، خاص طور پر وہ جو اتنی خوبصورت ہو۔ اس نے عروبہ کے گال پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا جس سے عروبہ ایک بار پھر شرما گئی۔ ناشتے کی میز پر وہ دونوں پہلی بار ایک عام میاں بیوی کی طرح بیٹھے تھے۔ سلار اسے اپنے ہاتھوں سے کھلانے کی ضد کر رہا تھا، جبکہ عروبہ اسے اس کی شرارتوں پر ٹوک رہی تھی۔ اسی دوران سلار کا فون بجا اور اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ عروبہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ آفس سے فون ہے، کچھ مالیاتی مسائل سر اٹھا رہے ہیں۔ شاید ظفر شاہ نے جیل جانے سے پہلے کوئی ایسا مہرہ چلا ہے جو اب میرے بزنس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھے فوراً جانا ہوگا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی سلار، میں اب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، عروبہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ سلار نے اس کا ہاتھ چوما۔ ٹھیک ہے، تم تیار ہو جاؤ، ہم نے مل کر اس نئے بحران کا مقابلہ کرنا ہے۔ آفس پہنچتے ہی انہیں معلوم ہوا کہ سلار کی کمپنی کے شیئرز تیزی سے گر رہے ہیں۔ کسی نے مارکیٹ میں جھوٹی خبریں پھیلا دی تھی کہ سلار کا بزنس غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ ایک بڑی سازش تھی جو سلار کو سڑک پہ لا سکتی تھی۔
اگلے چند دن نہایت مصروف اور پریشان کن تھے۔ سالار دن رات انویسٹر سے ملتا، میڈیا کو بریفنگ دیتا اور روبا اپنی صحافتی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ان جھوٹی خبروں کا توڑ کر رہی تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت بہت کم بچتا تھا، لیکن جب بھی وہ ملتے ان کی نظر ایک ہی دوسرے کو حوصلہ دینے کے لیے کافی ہوتی۔ ایک رات جب وہ آفس سے دیر سے گھر لوٹے تو سالار بہت ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پہ گر سا گیا۔ اروبا اس کے پاس آئی اور اس کے سر کا مساج کرنے لگی۔ آپ بہت زیادہ دباؤ لے رہے ہیں سالار، ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ مجھے اپنی فکر نہیں ہے اروبا، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر میرا سب کچھ چلا گیا تو میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے پاؤں گا جس کی تم حقدار ہو۔ اروبا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سالار، مجھے آپ کا پیسہ یا آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ چاہیے۔ اگر ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں بھی رہنا پڑا تو میں خوش رہوں گی، بشرط آپ میرے ساتھ ہوں۔ سالار نے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تم اتنی اچھی کیوں اروبا؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا، کیونکہ محبت برائیوں کو مٹا دیتی ہے سالار۔ اس نے سالار کی قمیض کے بٹن کھولنے شروع کر دیے اور اس کے سینے پر موجود پرانے زخموں کو چومنے لگی۔ سالار کی سانسیں ایک بار پھر تیز ہونے لگی۔ اس نے اروبا کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں موجود اس بے پناہ محبت کو دیکھا جس نے اسے بدل کے رکھ دیا تھا۔ اس بار ان کے درمیان ہونے والا قرب پہلے سے بھی زیادہ گہرا اور جذباتی تھا۔ سالار نے اس کے وجود کے ہر حصے کو اس طرح چھوا جیسے وہ اپنی ملکیت کی مہر لگا رہا ہو۔ ان کے درمیان ہونے والی وہ رات ان تمام تلخیوں کا کفارہ تھی جو انہوں نے ماضی میں ایک دوسرے کو دی تھی۔ کچھ دنوں کے انتھک محنت کے بعد سچائی سامنے آ گئی۔ اروبا نے ان لوگوں کو ڈھونڈ نکالا جنہوں نے ظفر شاہ سے پیسے لے کر جھوٹی خبریں پھیلائی تھی۔ ایک پریس کانفرنس میں اروبا نے ان تمام ثبوتوں کو پیش کر دیا، جس سے نہ صرف سالار کا نام صاف ہو گیا بلکہ کمپنی کے شیئرز بھی پہلے سے زیادہ بڑھ گئے۔ سالار کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنی دشمنوں کو شکست دی تھی بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ بھی جیت لی تھی، اور وہ جنگ تھی اروبا کا دل جیتنا۔ اسی خوشی میں سالار نے ایک شاندار پارٹی کا اہتمام کیا۔ شہر کے تمام بڑے لوگ وہاں موجود تھے۔ اروبا نے کالے رنگ کی ساڑی پہنی تھی جس میں وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ سالار اس کے ساتھ کھڑا فخر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریب کے دوران سالار اسٹیج پر آیا اور مائک سنبھالا۔ خواتین و حضرات، آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی بیوی اروبا کی وجہ سے ہوں۔ اس نے مجھے سکھایا کہ بدلہ لینے سے زیادہ طاقتور معاف کرنا اور محبت کرنا ہے۔ آج میں اپنی تمام اثاثوں کا آدھا حصہ اروبا شاہ کے نام کرنے کا اعلان کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری نہیں ہم دونوں کی جیت ہے۔ اروبا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ سالار جس نے اسے خریدنے کی بات کی تھی آج اسے اپنی زندگی کا برابر کا حصہ بنا رہا ہے۔ جب پارٹی ختم ہوئی اور وہ گھر واپس آئے تو سالار نے اسے کمرے کے بیچ میں روک لیا۔ اروبا، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا جس میں ایک ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی اس وقت کے لیے ہے جب میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا تھا۔ آج میں تمہارے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم واقعی ہمیشہ کے لیے سالار سکندر کی بیوی بننا قبول کرو گی؟ اروبا نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ہزار بار قبول ہے سالار۔ سالار نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور اسے اٹھا کر ہوا میں گھمایا۔ کمرہ ان کے کہکوں سے گونج اٹھا۔ اس رات انہوں نے اپنی شادی کا باقاعدہ جشن منایا، ایک ایسی شادی جو اب صرف ایک معاہدہ نہیں تھی بلکہ روحوں کا ملن تھی۔ لیکن ابھی ایک راز باقی تھا جو سالار کے ماضی سے جڑا تھا، ایک ایسا راز جو ان کی خوبصورت زندگی میں زلزلہ لا سکتا تھا۔ اگلے دن سالار کے پاس ایک نامعلوم پارسل آیا۔ اس میں ایک پرانی تصویر اور ایک خط تھا۔ تصویر میں سالار کے والد کے ساتھ ایک اور شخص کھڑا تھا جسے دیکھ کر سالار کے ہوش اڑ گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ اروبا کے والد اسلم شاہ تھے، اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، تمہارے باپ کا اصل قاتل وہی ہے جسے تم آج اپنا سسر مان چکے ہو۔ سالار کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا واقعی؟ کیا اسلم شاہ نے اسے دھوکہ دیا، یا یہ بھی ظفر شاہ کی کوئی نئی چال تھی؟ اس نے وہ خط اروبا سے چھپانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے رویے میں ایک بار پھر وہ پرانی تلخی اور خاموشی لوٹ آئی۔ اروبا نے اسے محسوس کر لیا۔ سالار، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں اروبا، بس کام کا بوجھ ہے، سالار نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن اروبا جانتی تھی کہ بات کچھ اور ہے۔ اس نے سالار کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے کی تلاشی لی اور اسے وہ پارسل مل گیا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو اسے ایسے لگا جیسے اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔
یہ نہیں ہو سکتا، بابا ایسے نہیں کر سکتے، وہ چیخی۔ وہ اسی وقت اپنے باپ کے گھر پہنچی۔ اسلم شاہ اسے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئے۔ بابا مجھے سچ بتائیں، کیا آپ کا سلار کے والد کے قتل میں کوئی ہاتھ تھا؟ اس نے وہ تصویر ان کے سامنے پھینکی۔ اسلم شاہ خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ میں نے قتل نہیں کیا تھا لیکن میں وہاں موجود تھا اور میں نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ میں ڈر گیا تھا ظفر شاہ سے۔ عروبہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے باپ کی اس بزدلی نے آج اسے سلار کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا۔ اسی وقت سلار وہاں پہنچ گیا۔ اس نے عروبہ کو روتے ہوئے دیکھا اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ عروبہ چلو یہاں سے، اس نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں سلار، مجھے معاف کر دیں، میری خاندان ہی آپ کو بہت دکھ دیے ہیں۔ سلار نے اسلم شاہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ انتقام نہیں تھا بلکہ ایک گہرا دکھ تھا۔ شاہ صاحب، آپ کی بزدلی نے میری باپ کی جان لی، لیکن عروبہ کی محبت نے مجھے جینا سکھایا۔ میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنی بیوی کی خاطر آپ کو سزا بھی نہیں دوں گا۔ آج سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ختم۔ وہ عریبہ کو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ گاڑی میں وہ دونوں خاموش تھے، لیکن یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ سلار نے عروبہ کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا عروبہ، چاہے تمہارے خاندان نے کچھ بھی کیا ہو۔ تم میری حقیقت ہو، میرا ماضی نہیں۔ عروبہ نے اس کے ہاتھ پر سر رکھ دیا اور رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ سلار کی محبت کتنی عظیم ہے کہ اس نے اپنے باپ کے قاتل کو بھی اس کی خاطر چھوڑ دیا۔ سلار اور عروبہ کی زندگی اب اس مقام پر آ پہنچی تھی جہاں آزمائشیں دم توڑ رہی تھیں اور سچائی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ان کے سامنے تھی۔ اسلم شاہ کے اعتراف نے عروبہ کو اندر سے توڑ دیا تھا، لیکن سلار کی عظیم المرتب محبت نے اسے بکھرنے سے بچا لیا۔ وہ خاموشی جو ان کے درمیان اب چھائی ہوئی تھی، وہ نفرت کی نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور ماضی کے بوجھ کو تار پھینکنے کی خاموشی تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات اپنی جوبن پر تھی۔ سلار نے گاڑی پوش میں روکی اور خاموشی سے عروبہ کا دروازہ کھولا۔ عروبہ کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں اور وہ مسلسل اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، جو اس کی ذہنی بے چینی کا ثبوت تھا۔ سلار نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سہارا دے کر اندر لے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عروبہ نے خود کو سلار کی باہوں میں گرا دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سلار، میں آپ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ میرے بابا کی بزدلی نے آپ کا بچپن چھینا، آپ کی ماں کی خوشیاں چھینی۔ میں کیسے اس گناہ کا بوجھ اٹھا کر آپ کی شریک حیات بن کے رہ سکتی ہوں؟ سلار نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی نظروں میں اس وقت جو محبت تھی، وہ دنیا کے ہر غم کا مداوع کر سکتی تھی۔ عروبہ، میری طرف دیکھو، اس نے نہایت نرمی مگر مضبوطی سے کہا۔ جس دن میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، اس دن میں نے صرف تمہیں دیکھا تھا، تمہارا ماضی یا تمہارے خاندان کی غلطیوں کو نہیں۔ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، اور تم نے میرے لیے وہ سب کیا جو کوئی دشمن تو کیا، کوئی دوست بھی نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے ایک ایسے اندھیرے سے نکالا جہاں میں خود کو بھی کھو چکا تھا۔ اگر آج میں زندہ محسوس کر رہا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، اس لیے آج کے بعد کبھی خود کو مجرم مت سمجھنا۔ اس نے جھک کر عروبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنسو کو اپنی لبوں سے چن لیا۔ عروبہ کا پورا وجود لرز اٹھا۔ سلار کی یہ چاہت، یہ وارفتگی اسے پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے سلار کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی، جو صرف اس کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ سلار نے اسے باہوں میں بھر لیا اور بالکنی کی طرف لے آیا، جہاں چاند کی ٹھنڈی روشنی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی، لیکن ہوا میں مٹی کی وہ بھینی بھینی خوشبو رچی ہوئی تھی جو روح کو سکون بخشتی ہے۔ سلار نے اسے پیچھے سے اپنی مضبوط گرفت میں لیا اور اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ عروبہ، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم یہ شہر، یہ تلخ یادیں اور یہ حویلی کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں صرف میں اور تم ہو، جہاں کوئی شاہ یا کوئی سکندر نہ ہو، صرف سلار اور اس کی عروبہ ہو۔ عروبہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں سلار؟ ہاں، کل ہم مری والے فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ وہاں برف باری شروع ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی نئی زندگی کا باب اس سفید اور پاکیزہ برف کے سائے میں لکھیں۔ اگلے دن وہ دونوں مری کے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے بھر سلار نے عروبہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اسے نت نئی باتیں سناتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا اور گائے بگائے اس کے ہاتھ چوم کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا رہا۔ جب وہ فارم ہاؤس پہنچے تو ہر طرف برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔
لکڑی سے بنا وہ خوبصورت گھر دور سے کسی پریوں کی کہانی کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سلار نے انگیٹھی میں آگ جلائی تاکہ کمرہ گرم ہو سکے۔ اروبا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر گرتی برف کو دیکھ رہی تھی۔ جب سلار پیچھے آیا اور اسے ایک گرم شال میں لپیٹ دیا۔ ٹھنڈ لگ جائے گی پرنسس، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ لفظ پرنسس سن کر اروبا کے دل میں ایک عجیب سی گدگدی ہوئی۔ اس نے مڑ کر سلار کو دیکھا جو پوری طرح اس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ آگ کے شعلوں کی نارنجی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے ماحول میں ایک رومانوی تپش پیدا ہو رہی تھی۔ سلار نے اروبا کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کی نظروں میں موجود پیاس اب واضح تھی۔ اس نے اروبا کے چہرے کے حالے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے لبوں کے قریب آ کر رک گیا۔ اروبا، کیا میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اس روشنی میں کتنی قیامت خیز لگ رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک مخملی بھاری پن تھا۔ اروبا نے اپنی پلکیں جھکا لیں، لیکن اس کی مسکراہٹ نے اس کی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ سلار نے نہایت نرمی سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ پہلے کے تمام لمس سے مختلف تھا۔ اس میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک سکون تھا اور ایک عمر بھر کا ساتھ نبھانے کا عہد تھا۔ اروبا نے سلار کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اس جنون میں خود کو گرم کر دیا۔ سلار کا ہاتھ اس کی پشت پر رقص کر رہا تھا، جبکہ دوسرا اس کے بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس رات ان لکڑی کی دیواروں نے ان کی محبت کی وہ داستان دیکھی جس میں نہ کوئی بدلہ تھا، نہ کوئی سودا اور نہ ہی کوئی مجبوری۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں اس طرح ضم ہو گئے کہ روحوں کا فرق مٹ گیا۔ سلار نے اس کے جسم کے ہر حصے کو چوما اور اروبا نے اسے وہ تمام خوشیاں دی جن کا وہ برسوں سے پیاسا تھا۔ اگلے چند دن مری کی اس حسین وادی میں خوابوں کی طرح گزرے۔ وہ دونوں صبح دیر سے اٹھتے، ساتھ مل کر ناشتہ بناتے، برف میں سیر کرتے اور شام کو انگیٹھی کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے۔ سلار نے اروبا کو اپنے بچپن کے وہ قصے سنائے جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے، اور اروبا نے اسے اپنی صحافتی زندگی کے دلچسپ واقعات سنائے۔ ایک شام جب وہ دونوں باہر لکڑی کے ڈیک پر بیٹھے کافی پی رہے تھے تو سلار نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں ہیرے کا ایک نفیس پینڈنٹ تھا جس پر ان دونوں کے ناموں کے پہلے حرف نقش تھے۔ یہ تمہارے لیے اروبا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آج سے تمہاری اور میری تقدیر ایک ہو چکی ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی۔ اروبا نے وہ پینڈنٹ دیکھا اور پھر سلار کی آنکھوں میں جھانکا۔ سلار، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ نفرت کی کوکھ سے اتنی خوبصورت محبت جنم لے گی۔ آپ نے مجھے وہ سب کچھ دیا ہے جس کی میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ تم اس سے کہیں زیادہ کی حقدار ہو اروبا، سلار نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ اسی دوران انہیں خبر ملی کہ ظفر شاہ کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی ہے اور اس کے تمام اثاثے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر اروبا کے دل سے ایک آخری بوجھ بھی اتر گیا۔ انصاف ہو چکا تھا اور اب کوئی خطرہ باقی نہ رہا تھا۔ واپسی پر سلار نے اروبا کے والد کے لیے ایک علیحدہ گھر کا بندوبست کر دیا اور ان کے تمام قرضے اتار دیے۔ اس نے اسلم شاہ سے رشتہ تو ختم کر دیا تھا، لیکن اروبا کی خاطر ان کی زندگی کو محفوظ بنا دیا تھا۔ اروبا اس کی اس اعلیٰ ظرفی پر ایک بار پھر اس کی گریفتہ ہو گئی۔ شہر واپس آ کر انہوں نے اپنی زندگی کو ایک نئی نہج پر شروع کیا۔ سلار کا بزنس اب پہلے سے کہیں زیادہ پھیل چکا تھا، لیکن وہ اب اپنے کام اور گھر کے درمیان توازن رکھنا جانتا تھا۔ اروبا نے اپنی صحافتی کام جاری رکھا، لیکن اب وہ صرف مثبت اور تعمیری کہانیاں لکھتی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور ان کی محبت کی جڑیں گہری ہوتی گئیں۔ ایک سال بعد ان کے گھر میں ایک ننھی پری کی آمد ہوئی جس کا نام انہوں نے سکینہ رکھا۔ سکینہ کے آنے سے سلار کی زندگی میں وہ تمام رنگ بھر گئے جو اس نے کبھی اپنے والد کے ساتھ دیکھے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے اور اسے دنیا کی تمام خوشیوں سے نواز دیا ہے۔ سلار اور اروبا اپنے گھر کی لان میں بیٹھے تھے جہاں سکینہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی تلیوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ شام کا سورج اپنی نارنجی کرنیں بکھیر رہا تھا جس سے پورے لان میں ایک سنہرا عکس پھیل گیا۔ سلار نے اروبا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے پیار سے دیکھا۔ اروبا، آپ پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اروبا، تمہیں یاد ہے وہ رات جب تم میرے آفس آئی تھی؟ سلار نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسے بھول سکتی ہوں سلار، میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں آپ کا قتل کر دوں، اروبا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اور دیکھو، آج میں تمہارا قیدی ہوں، لیکن ایک ایسی قید میں جہاں سے میں کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ اروبا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ محبت واقعی سب کچھ بدل دیتی ہے سلار،
آپ نے مجھے خریدا تھا، لیکن آج آپ نے مجھے فتح کر لیا ہے۔ سالار نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اس کے لبوں پر اپنی چاہت کی مہر لگا دی۔ دور کہیں سے سکینہ کے کہکے سنائی دے رہی تھی، جو ان کی اس خوبصورت زندگی کا ترانہ تھے۔ یہ کہانی صرف ایک بدلے کی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی تبدیلی کی تھی جہاں نفرت کو محبت سے، انتقام کو معافی سے اور انا کو سپردگی سے شکست دی گئی۔ سالار اور اروبا کی یہ داستان ہمیشہ کے لیے ان کے خاندان اور شہر کی ہواؤں میں ایک ایسی مثال بن کے رہ گئی جو بتاتی ہے کہ سچائی اور محبت کا راستہ ہی واحد راستہ ہے جو انسان کو حقیقی منزل تک لے جاتا ہے۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں امید اور محبت کا سورج ہمیشہ کے لیے روشن ہو چکا تھا۔ اب نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دشمن، اور نہ ہی کوئی ادھورا بدلہ۔ صرف وہ تھے، ان کی بیٹی تھی، اور ایک لامتناہی خوشی کا احساس تھا۔